میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آپ نے حدیث سنی. اب سنو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے. آج سب کو یہ فکر ہے کہ جناب کچھ بچانا ہے, کچھ سیو کرنا ہے اپنے لیے, اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے, مگر قرآن ہم سے پوچھ رہا ہے, قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ تم نے آگے کیا بھیجا ہے, آخرت کی کیا تیاری کی ہے, دنیا کا دستور کیا ہے. میرات المناجی میں مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے نا تو مرحوم کے گھر والے آپس میں بات کرتے ہیں کہ مرحوم نے پیچھے کیا چھوڑا ہے, مگر فرشتے کہتے ہیں کہ مرحوم نے آگے کیا بھیجا ہے. اصل یہ ہے کہ میں نے آگے کیا بھیجا ہے, سجدے بھیجے, میں نے نمازیں بھیجی, میں نے صدقہ و خیرات بھیجا, میں نے ذکر و اذکار کر کے کچھ اعمال آگے بھیجے, یا گناہ بھیجے ہیں جو عذاب بن کر انتظار کر رہے ہیں. نہیں میرے پیچھے اسلامی بات, آگے کی فکر کیجیے. قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے آگے کیا بھیجا. چیک کرو کیا جمع کیا. کبھی اکیلے میں بیٹھ کر یہ حساب کرنا چاہیے. یار 30 سال کا ہو گیا, 40 سال کا ہو گیا, 50 سال کا ہو گیا, اس 30 40 50 سالہ زندگی میں آگے کیا بھیجا ہے, آخرت کے لیے کیا جمع کیا. ایک واقعہ میں نے پہلے بھی بیان میں کئی بار بیان کیا آگے بھیجنے کے حوالے سے, کہ ایک ملک میں بادشاہ تھا اور اس بادشاہ نے ایک کمپٹیشن کروایا, ایک مقابلہ کروایا کہ ہمارے اس ملک میں سب سے بڑا بے وقوف کون ہے. ہو از دا بگیسٹ فول آف اوور کنٹری, کون سب سے بڑا بے وقوف ہے. مقابلے ہوئے, سارے بے وقوف جمع ہو گئے, سب نے اپنے اپنے کارنامے دکھائے ہوں گے. وزیروں نے چیک کیا, کہا بادشاہ سلامت یہ بندہ سب سے بڑا بے وقوف ہے, اس سے بڑا بے وقوف پورے ملک میں کوئی نہیں ہے. بادشاہ تھا, اپنے گلے سے ہار اتارا جس میں سونے ہیرے جواہرات تھے, اس بے وقوف کے گلے میں ڈال دیے. بے وقوف صاحب گھر چلے گئے. تھوڑے دنوں کے بعد اس بے وقوف کو پتہ چلا کہ بادشاہ سلامت بڑے بیمار ہو گئے ہیں, بڑے سخت بیمار ہو گئے. وہ آ گیا بادشاہ کے پاس, کہا بادشاہ سلامت کیا حال ہے آپ کا, سنا ہے بڑے بیمار ہو گئے آپ. بادشاہ کہتا ہے ہاں جناب, اب تو اتنا بیمار ہو گیا ہوں کہ یہ دنیا چھوڑ کر جانے کا وقت آ گیا. بے وقوف کہتا ہے اچھا آپ کہیں اور جا رہے ہیں. اتنا بے وقوف تھا, اس کو یہ نہیں پتا تھا مرنے کے بعد کہیں اور جاتا ہے انسان. کہتا ہے اچھا بادشاہ سلامت آپ کہیں اور جا رہے ہیں. بادشاہ نے کہا ہاں یہ دنیا چھوڑ کر میں دوسری دنیا میں جا رہا ہوں. کہا اچھا بادشاہ سلامت میں دیکھتا ہوں آپ کے پاس بہت سارے پیسے ہیں نا, بہت سونا ہیرے جواہرات, پیسہ ہی پیسہ ہے, آپ جدھر جا رہے ہیں ادھر بھی پیسے بھجوا دیے. بادشاہ سلامت کہتا ہے میں نے تو ایک پھوٹی کوڑی بھی ادھر نہیں بھجوائی ہے. کہا اچھا. کہ بادشاہ سلامت میں دیکھ رہا ہوں آپ کا بڑا زبردست گھر ہے, اتنا بڑا محل ہے, نرم بستر ہیں, بڑے بڑے رومز ہیں, جدھر جا رہے ہیں ادھر گھر بنا لیا نہیں بنا لیا آپ نے. بادشاہ کہتا ہے ادھر تو میں نے جھونپڑی بھی نہیں بنائی ہے. اچھا. کہ بادشاہ سلامت میں دیکھ رہا ہوں آپ کے آگے پیچھے غلام کنیزیں خادم گھوم رہے ہیں, آپ کہیں اور جا رہے ہیں, جدھر جا رہے ہیں ادھر خادم بھجوا دیے کہ نہیں, ادھر کون خدمت کرے گا آپ کی. بادشاہ کہتا ہے ادھر میرا کوئی خادم نہیں ہے. اس بیوقوف نے پتہ کیا کیا, اپنا وہ ہار اتارا اور بادشاہ کے گلے میں ڈال دیا. کہ مجھ سے بڑے بیوقوف تو پھر آپ ہوئے نا, آپ کو پتہ ہے میں یہ دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں, نہ ادھر گھر بنایا, نہ ادھر پیسے بھجوائے, نہ ادھر خادم بھجوائے, بیوقوف تو آپ ہوئے. بات تو وہ کر کے چلا گیا, مگر شاید ان بے وقوفوں میں ہم سب شامل ہیں. ہم سب نے ادھر گھر بنایا ہے, کس نے ادھر گھر بنایا ہے, ہم سب نے ادھر پیسے جمع کر رہے ہیں, کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں, ادھر کس نے پیسے بھجوائے ہیں, ضرورت تو ادھر بھی ہے نا. ادھر نوکر چاکر دوست یار بیوی بچے محبت کرنے والے, ادھر کون ہوگا. قرآن نے بھی یہی کہا نا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے, یعنی گویا کہا جا رہا ہے چیک کرو, محاسبہ کرو, فکر کرو, ہر جان دیکھے
کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں مفتی صاحب لکھتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایک گھڑی کی غور و فکر کرنا بہت سے ذکر کرنے سے بہتر ہے، اپنے اعمال کے بارے میں سوچنا بہت افضل عمل ہے، اور یہی مراقبہ ہے۔ آپ میں سے کئیوں کو ایسا ہوا ہوگا، اللہ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، کبھی بے چینی نہ آئے، کبھی بے قراری نہ آئے، مگر زندگی جو ہے نا، یاد رکھو اس جہاں میں کوئی بھی سخی نہیں ہے۔ بعض اوقات بڑے گھر اور بڑی گاڑی اور بڑے نام والے کو دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں یار یہ کتنا سخی ہے، یار کیسے پیارے کپڑے پہنتا ہے، کیسی ساری اچھی گاڑی ہے اس کے پاس، جب دیکھو گھوم پھر رہا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں۔ ہمارا تعلق بہت سارے اس طرح کے لوگوں سے ہوتا ہے، اور چونکہ ہم مذہبی لوگ ہیں، کبھی کبھی اتنے بڑے گھر، اتنی گاڑیوں کی لائن لگی ہوتی ہے، ملازم لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، عالی شان لائف اسٹائل ہوتا ہے، اس کے گھر جاتے ہیں نا، اور وہ کان میں جب اپنی پرابلم بتاتا ہے نا کہ حضرت ذرا دعا کر دیں یہ مسئلہ ہے، تو یقین کریں بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے اس سے زیادہ سخی بنایا ہے۔ اس کو نیند کیسے آتی ہے اس ٹینشن کے اندر، کئی عجیب سی ٹینشن، کسی کا بچہ بیمار، کسی کی بچی بیمار، کسی کے گھر میں لڑائی جھگڑے، بچے نافرمان، عجیب و غریب پرابلمز۔ لیکن ہم میں سے کئیوں کے ساتھ زندگی میں ایسے لمحے ضرور آئے ہوں گے کہ کبھی رات کو نیند نہیں آئی ہوگی، کروٹ بدلتے رات گزری ہوگی، کبھی بچی کا غم، کبھی بچے کا غم، کبھی کاروبار، کبھی روزگار، کبھی کیا کوئی نہ کوئی ٹینشن لائف میں آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیسے رات گزری؟ دنیا کے غم میں، دنیا کے معاملات میں غور و فکر کرتے ہوئے رات گزار دی۔ ایک رات چھوڑ دو، 1 گھنٹہ زندگی میں ایسا گزرا ہے جو ہم آخرت کی یاد میں گزارتے ہیں۔ نیند نہیں آ رہی، کیوں؟ پتہ نہیں میرا مرنے کے بعد کیا ہو، نیند نہیں آ رہی، پتہ نہیں میرا ایمان سلامت ہوگا کہ نہیں، آج بے چین ہوں اس بات پر کہ بخشا جاؤں گا کہ نہیں بخشا جاؤں گا، آج بے قرار ہوں کہ قیامت کی گرمی کے دن میرا بنے گا کیا، آج کمرے کی لائٹ چلی گئی ہے، پنکھا نہیں چل رہا، پسینے ہو گیا ہوں، کبھی آنسو بہے کہ یا اللہ تھوڑی دیر کے لیے پنکھا بند ہوا میں بے چین ہو گیا، قبر میں تو کوئی پنکھا نہیں ہوگا، اگر جنت کی کھڑکی نہ کھلی تو میرا کیا بنے گا۔ کبھی زندگی میں ہم نے آخرت کے بارے میں غور کیا، کبھی یہ ٹینشن نے ستایا؟ خدا کی قسم یہ غور و فکر کئی سجدوں سے افضل ہے، یہ خیال، یہ تڑپ، یہ فکر جس کو نصیب ہو جائے ہر لمحہ اس کے درجوں کو بلند فرما دیتا۔ گھڑی بھر کی آخرت کے معاملے میں لمحے بھر کی غور و فکر 60 سال کی نفلی عبادت سے زیادہ افضل ہے، علماء فرماتے ہیں۔ مگر کس کو ٹینشن ہے؟ فکر ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے جی رہے ہیں، ان کا لائف اسٹائل ایسے ہے کہ ان کی زندگی کو دیکھو تو لگتا ہے ان کو مرنا ہی نہیں ہے، ان کو ٹینشن ہی نہیں ہے مرنے کی۔ عجیب معاملہ ہے، ایسے کیسے جیو گے؟ آخرت کی فکر اگر دل میں نہیں تو انسان بے باک ہو جاتا ہے، اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے، پھر اسے حرام آتا ہوا بڑا اچھا لگتا ہے، ارے آنے دو یار ادھر مزے کریں گے۔ جس کو ٹینشن ہی نہیں مرنے کے بعد جواب دینے کا، وہ بے پردہ عورتوں کو بھی دیکھے گا، بے حیائی کے مناظر بھی دیکھے گا، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر شراب بھی پی لے گا، دوست کہیں گے جوا کھیلو، جوا بھی کھیل لے گا، ابھی مزہ آ رہا ہے نا، ابھی انجوائے کرو، بات کی بعد میں دیکھیں گے۔ یہ مسلمان کا طریقہ نہیں، یہ جانور کا طریقہ ہے۔ جانور تو یہی کرتا ہے نا، جو جی چاہتا کر رہا ہوتا ہے، اس کو تھوڑی مرنے کی فکر ہوتی ہے۔ مگر جو مسلمان ہے، جو اشرف المخلوقات ہے، جو نبی پاک کا امتی ہے، وہ دنیا میں رہتا ہے مسافر کی طرح، آخرت کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، ہر معاملے میں سوچتا ہے کہ یار یہ پیسہ تو آ جائے گا، اللہ تو ناراض نہیں ہو جائے گا، تھوڑی دیر کا مزہ تو آ جائے گا، لیکن یہ مزہ مجھے برباد تو نہیں کر دے گا۔ اللہ کرے کہ یہ غور و فکر نصیب ہو جائے، یہ ٹینشن مل جائے۔ یہ ٹینشن بڑی اچھی ہے، یاد رکھنا ہے، تو اللہ مجھے اور آپ کو دنیا کے غموں سے بچائے، مگر اپنے حبیب کی محبت کا غم عطا فرما دے، آخرت کا غم نصیب کر دے، کیونکہ یہ وہ غم ہے
کہ جس کو نصیب ہو گیا اس کی آخرت سنور جائے گی۔ سنو سنو میرے آقا کیا فرماتے ہیں، یہ تھوڑی دیر کا محاسبہ، یہ تھوڑی دیر کی غور و فکر، یہ تھوڑی دیر کی چیکنگ، یہ اللہ کو کتنی پسند ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں عقل مندوں کے لیے 1 ساعت ایسی ہونی چاہیے جس پہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اور آقا فرماتے امور آخرت میں گھڑی بھر غور و فکر، گھڑی بھر غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ حدیث ہے، ایک لمحہ غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اب آؤ میں بتاتا ہوں، ہم تو کہتے ہیں اچھا ایک اور شیطان کا وار، جو 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے، شیطان کہتا ہے تو بڑا نیک آدمی ہے، 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے، لوگ تو پڑھتے ہی نہیں۔ حاجی حج کر لے، اس کے تو پیر زمین پہ نہیں رہتے، او ہو میں نے تو حج کر لیا، سارے گناہ ویسے ہی معاف ہو گئے۔ زکوٰۃ دینے والے کے پیر زمین پر نہیں رہتے، میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں، ٹھیک ہے کاروبار میں تھوڑی ڈنڈی مار لیتا ہوں لیکن صدقہ تو دیتا ہوں۔ شیطان جو ہے نا سیٹسفائی کروا رہا ہوتا ہے، مطمئن کروا دیتا ہے۔ اسلامی بھائی بیٹھے ہیں بہت سارے، امامہ پہن لیا، داڑھی رکھ لی، درس دے دیا، کوئی نگران بن گیا، کوئی ذمہ داری مل گئی، قافلے میں چلے گئے، ہم کو تو لگتا ہے پکے جنتی ہو گئے۔ آؤ میں تمہیں اس کی بات بتاتا ہوں جو قطعی جنتی تھے۔ وہ کون تھے؟ سنو، ایسا دنیا میں کوئی اور ہو تو بتاؤ جس کے بارے میں آقا فرمائیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ وہ حضرت عمر جن کے بارے میں نبی پاک فرمائیں عمر جس گلی سے گزر جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا ہے۔ میرے اور آپ کے تو ایسا لگتا ہے دل میں شیطان بستا ہے، عمر وہ ہیں، عمر کا دبدبا وہ ہے کہ جب وہ گلی سے گزرے اس سڑک سے شیطان راستہ بدل دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں حضرت عمر کے بارے میں یہ وہ عظیم ہستی ہیں، علماء بھی لکھتے ہیں کہ جو رائے دیتے، مشورہ دیتے، اللہ کو ان کی رائے اتنی پسند تھی کہ عمر رائے دیتے ادھر قرآن کی آیت نازل ہو جایا کرتی۔ حضرت عمر وہ ہیں جس کو نبی پاک نے اپنی مبارک زبان سے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ حضرت عمر کے فضائل ساری رات بیان کرتا رہوں ختم نہیں ہوں گے۔ ارے اس سے بڑی فضیلت کیا ہے کہ آج بھی سنہری جالیوں کے اندر آقا نے اپنے پہلو میں حضرت عمر کو لٹایا ہوا ہے۔ ساری دنیا میں جب کوئی سلام عرض کرنے آقا کی بارگاہ میں جائے گا، جہاں نبی پاک کو سلام عرض کرتا ہے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کی بارگاہ میں بھی سلام عرض کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ایسا مرتبہ، ایسے متقی، ایسے پرہیزگار ہیں، مگر فکر کیسی تھی، خوف کیسا تھا، اپنی آخرت کے لیے محاسبہ کیسا تھا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں ایک باغ میں گیا، میں نے دیکھا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے آواز سنی، آپ اکیلے تھے، میں دور تھا، ہمارے درمیان میں ایک دیوار حائل تھی، حضرت عمر مجھے دیکھ نہیں رہے تھے، مجھے صرف ان کی آواز آ رہی تھی، اور حضرت عمر کہہ رہے تھے عمر خطاب کا بیٹا اور امیر المومنین کا منصب، واہ کیا خوب ہے عمر، اللہ سے ڈرتے رہو ورنہ اللہ کریم تمہیں عذاب دے گا۔ اپنے آپ کو ڈراتے تھے، اپنے آپ سے گویا بات کرتے تھے، اتنا بڑا مرتبہ۔ اللہ اکبر، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، سنو ہمارے اللہ والے واقعی اللہ والے تھے، مگر خوف کیسا تھا، ہم گناہ گار ہیں مگر پھر بھی خوف نہیں۔ حضرت سیدنا توبہ بن سمہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے نفس کا محاسبہ کس طرح کیا ہے؟ لوگ حساب کرتے ہیں نا اگلے 5 سال بعد میں اتنے کماؤں گا تو اتنے جمع ہو جائیں گے، تو یہ خرید لوں گا، تو وہ قسط دے دوں گا، تو یہ انسٹالمنٹ دے دوں گا، یہ حساب میں لگے رہتے ہیں۔ انہوں نے دیکھو کیا حساب کیا، کہتے ہیں انہوں نے حساب لگایا کہ ان کی عمر 60 سال ہو گئی تھی، انہوں نے کہا کہ میری زندگی میں دن کتنے ہوئے، حساب بنایا 60 سال میں 21,500 دن ہوتے ہیں۔ انہوں نے چیخ ماری کہ اگر میں نے روزانہ 1 گناہ بھی کیا ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جب میں ملوں گا، رب سے ملاقات کروں گا تو 21,000 سے زیادہ گناہ میرے ساتھ ہوں گے۔ جب روزانہ 10,000 گناہ ہو تو میری کیا صورتحال ہوگی؟ یہ سوچ کر آپ نیچے گر گئے بے ہوش ہو کر اور آپ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اللہ اللہ، لوگوں نے کسی کہنے والے کو ان کے متعلق کہتے ہوئے سنا، اے شخص فردوس اعلیٰ کی طرف جاؤ۔ خوف کرنے والوں کو پھر یوں مرتبہ ملتا ہے۔ کبھی سوچا میں نے اور آپ نے کتنے دن ہو گئے زندگی میں، کتنے گھنٹے گزارے، ہر گھنٹے گناہ ہے،
ہر لمحے گناہ کر رہے ہم، مگر ٹینشن ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، کاش ہمیں یہ فکر نصیب ہو جائے۔ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، آپ کے بارے میں آتا ہے انہوں نے اپنے لیے چابک رکھا ہوا تھا، اور چابک ہاتھ میں لے کر کہتے ہیں یہ چوپائیوں سے زیادہ جو ہے نا اس چابک کا میں خود حقدار ہوں۔ جب کچھ سستی محسوس کرتے تو اپنی پنڈلی پر ایک چابک لگاتے تھے، اپنے آپ کو چابک لگاتے کہ عبادت میں سستی کیوں کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایسے بزرگ۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ابھی گرمیوں کے دن ہے نا، میری بات ذرا جلدی سمجھ آ جائے گی۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، اچھا گرمیوں میں اگر آپ سے کوئی کہے کہ بھائی آپ کا گھر ہو تھوڑا بڑا سا، اوپر چھت بھی ہو، باہر صحن بھی ہو، تو آپ کمرے میں سونا پسند کریں گے یا چھت پہ سونا پسند کریں گے؟ رات میں بندہ کہتا ہے کھلی ہوا میں سوؤں گا تو ذرا ٹھنڈی ہوا آئے، اور سردیوں میں اندر کمرے میں کمبل اوڑھ کر کیونکہ ٹھنڈا لگے۔ ان بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گرمیوں میں کمرے میں سوتے تھے، سردیوں میں باہر صحن میں سوتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ گرمیوں میں گرمی سونے نہ دے، تھوڑی دیر آرام کر کے آنکھ کھل جائے تاکہ ساری رات اللہ کی عبادت کرے۔ سردیوں میں باہر اس لیے سوتے تھے کہ ٹھنڈ سونے نہ دے، تھوڑی دیر میں آنکھ کھل جائے، باقی رات اللہ کی عبادت میں صرف کی جائے۔ ایسے لوگ گزرے نیچے اسلامی بھائی، مگر ہم ہیں کہ فرض نماز کے وقت ہم چھٹی کر جاتے ہیں۔ ابھی رمضان کو کتنا ٹائم ہوا ہے؟ 1-1.5 مہینہ بھی نہیں ہوا، اور ہم میں سے کئیوں کی نمازیں قضا ہونا شروع ہو گئی، مسجدیں خالی ہو گئی ہیں۔ ارے ہم رمضان کے لیے تو مسلمان نہ تھے۔ تو خدا را میرے پیچھے اسلامی بھائی، آج کے سسٹما میں آئے ہیں نا، یہ درد لے کر جاؤ کہ سب نے مرنا، اور مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حساب کتاب ہونا۔ اپنے حساب کتاب کو آج چیک کر لو نا، آج محاسبہ کر لو، آج فکر کر لو۔ اللہ سلامت رکھے میرے امیر اہل سنت کو، اس دور میں وہ کمال کر دکھایا۔ ایک امیر اہل سنت کی بہت ساری باتیں جب کتابوں کو پڑھتے نا پھر سمجھ آتی ہیں کہ یہ امیر اہل سنت نے جب مدنی انعامات عطا کیے ہیں، یہ اور کیا ہے؟ یہ نیک بننے کا وہ طریقہ ہمیں دے دیا ہے کہ جس کے ذریعے ہم روز چیک کر لیں کہ ہم نے دن کیسے گزارا ہے۔ ذرا دیکھو نا اس کو، کیا شاندار یہ بک، اتنی چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن یقین کریں میں نے جو بیان کیا ہے سب کا نچوڑ اس میں موجود ہے۔ آپ نے نماز پڑھی کہ نہیں، چیک ہو جائے گا۔ آپ نے کچھ اللہ کا ذکر پورے دن میں کیا نہیں کیا، چیک ہو جائے گا۔ آنکھیں حرام سے بچائیں نہیں بچائیں، چیک ہو جائے گا۔ زبان گناہوں سے پر کیے نہیں کی، چیک ہو جائے گا۔ والدین کا ادب کیا نہیں کیا، چیک ہو جائے گا۔ مسلمانوں کو سلام کیا نہیں کیا، چیک ہو جائے گا۔ مسکرا کر ملے یا لڑائی جھگڑا کیا، چیک ہو جائے گا۔ بے پردگی کی یا پردہ اپنایا، چیک ہو جائے گا۔ تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، ارے کیا ہے جو اس میں نہیں ہے؟ آپ یہ 72 مدنی انعامات، نیک بننے کے طریقے کو اپنا لیجئے، آپ روزانہ اپنا محاسبہ کرنے والے بن جائیں گے۔ آپ کو احساس ہونا شروع ہو جائے گا کہ دن بدن امتحان قریب آنے والا ہے، اور میں امتحان کی تیاری بھی کر رہا ہوں، میں اس کو چیک بھی کر رہا ہوں۔ اللہ مجھے بھی اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ